بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو اور وہ ہر خواہش وہ چیز حاصل کر لے جس کی اسے بے حد تمنا ہے۔ اکثر والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اولاد سکول نہیں جاتی، کہنا نہیں مانتی، پڑھائی نہیں کرتی، کچھ اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان پریشانیوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو اور ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں۔ یعنی جو جائز دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جاتی ہے، اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرما دیتے ہیں۔ کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو پڑھ کر پورے دل اور یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ ضرورت مند کی صدا کو ضرور سنتے ہیں اور اس کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ جب کبھی بھی جائز دعا مانگنے سے پہلے خلوص اور نیت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت کی آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں، جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں، اللہ پاک وہ ضرور پوری فرما دیں گے۔ دوبارہ سے آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو آپ پڑھ کے آپ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں جو کچھ بھی دعا ہے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور پوری فرمائیں گے۔ اور آخر میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اللہ پاک سے دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کی ہی فلاح اور دنیا کی ہی چیزیں مانگتے ہیں، تو ان سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دن ایک فوتگی ہوئی تو قبر میں تدفین کر کے شام کا وقت تھا، جب واپس پلٹے تو میں اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ گیا تو سوچنے لگا اس شخص سے تعلق تھا تو عشاء کی نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی تو کافی دیر تک مغفرت کی دعا میں مشغول رہا۔ جب پچھلا پہر ہوا تو میرے دل میں ایک بات آئی اور مجھے 2-3 دن تک اس بات نے تڑپائے رکھا۔ میں نے کہا کہ بیٹے نے انٹرویو دینا ہونا تو اس کو انٹرویو پر بیچ کر ماں باپ مسئلے بھی بچھاتے ہیں اور ماں باپ دعائیں بھی کرواتے ہیں اور ہمیں بھی فون کرتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ نے مجھے فون نہیں کیا کہ بیٹا سخت انٹرویو اب اس سے لیا جائے گا کہ دعا کرنا۔ یعنی ہماری آخرت کے معاملے میں جو ترجیح ہے وہ اب نہیں رہی۔ بیٹا یا بیٹی یا عزیز قبر میں اتر جائے تو اس کے بارے میں ہم کبھی فکر مند نہیں ہوتے جو اس کے دنیا کے معاملات میں ہماری فکر ہوتی ہے، اور اس کو ذرا آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، اس کے لیے ذرا تھوڑا سا آپ کبھی سوچیں کہ ایسا ہی نہیں ہے تو ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہونی چاہیے
کہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کے آخری ایام، کبھی اس کی زندگی کے مستقبل کا آخرت بھی مستقبل بھی سوچنا چاہیے۔ بچہ اگر سکول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور تعویذ بھی کرواتے ہیں، دعائیں بھی منگواتے ہیں، اور وظائف بھی کرتے ہیں کہ یہ بچہ دل نہیں لگا رہا، کتنے دن ہو گئے اسکول نہیں جا رہا، ماں کا چین لٹ گیا، باپ کا چین لٹ گیا۔ مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے، کیا ماں باپ کو اتنی ہی تکلیف یا اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے؟ اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، ویسے ہونی زیادہ چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوا کہ ہم نے کس کو ترجیح دی۔ ہم صبح بیٹھتے ہیں نا اسکول میں بچے کو، تو کتنا تیار کرتے ہیں، نئے کپڑے جوتے پالش کر کے ماں کتنے جتن کرتی ہیں، اور صبح جب بچے کو مسجد میں بھیجنا ہوتا ہے تو بستر سے اٹھا کر کے اور جو ہے اس کی گردن پر تپکی مارتے ہیں، کہا چل مسجد میں، اور اس کی ناک بھی بہ رہی ہوتی ہے، کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، عجیب حالت میں اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے جس کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا؟ اور جب سکول بھیجا تو کس حالت میں بھیج دیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو سکول میں آپ داخل نہ کروائیں، سکول نہ بھیجیں، صفائی ستھرائی دین کا حصہ ہے، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے تم نے بھیجا تو یہی اہتمام تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ وما قدر اللہ الحق قدری، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق ہے وہ ادا ہی نہیں کیا۔ ذرا میں اور آپ غور تو کریں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کاروبار نہ کرو، لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنی محنت کریں۔ 10 دن کے لیے آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ دوسری جگہ کہیں جاتے ہیں، جہاں 10 دن رہنا ہو وہاں آپ کہیں کوٹھی تو نہیں خریدتے، وہاں تو ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لیا جاتا ہے۔ یہاں ایک انگوٹھی یا کوٹھی خرید لینا، کہا 10 دن تو میں نے رہنا ہے، تو جہاں 10 دن رہنے تو وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے۔ جہاں ہمیشہ ہی رہیں، زندگی کا خاتمہ ہی نہیں، نقطہ انجام ہی نہیں، زندگی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، تو کبھی ہے سوچا اس کے بارے میں کیا بنایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا کیا ہے، یہ ساری زندگی کتنی ہے، 50 سال کی، 100 سال کی لگا لے، لیکن حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پہلا دن ہوگا، اور اس کے بعد پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو برباد کر لیں اور اس زندگی کو سنوار لیں، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس دن کو جٹلا لیا، ایک ہے زبان سے جٹلانا کہ میں نہیں آخرت کو مانتا، ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویے سے آخرت کی انکار کرنا، اپنے انداز معاشرت سے آخرت کی انکار کرنا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی کے اندر اعمال آخرت کو نہیں جٹلا رہے؟ جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہم نے کبھی کچھ تیاری نہیں، آخرت کے حوالے سے کبھی ہم نے اپنے بیٹے کی فکر مند نہیں کی۔ آخرت کی بھی ضرور فکر کریں میرے دوستوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ جہاں آپ کو دنیا کے معاملات میں اپنی اولاد کی، اپنے ارد گرد معاشرے کی اپنی فکر ہوتی ہے، وہاں پر اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، اگر میری کوئی بات آپ کے دل پر لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور پہنچائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔